بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم صدوم شہر میں آباد تھی۔ صدوم کے ارد گرد 5 نہایت خوبصورت شہر تھے جن کی آبادی ہر ایک میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے سرسبز اور شاداب تھے۔ باغات اور کھیت ان کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے۔ اسی وجہ سے دیگر بستیوں کے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے، مگر یہ بات صدوم کے لوگوں کو پسند نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں، لیکن ڈر کے مارے انہیں روکنے کا کوئی اقدام بھی نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتی تو شیطان ان پر غالب آ جاتا اور انہیں غلط راہوں پر ڈال دیتا۔ ایسا ہی صدوم کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ ایک دن شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اگر تمہیں باہر سے آنے والے لوگوں سے جان چھڑانی ہے تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ شیطان اگلے دن ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں بے حیائی کی ترغیب دینے لگا۔ اسی طرح انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے اولاد آدم میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بے حیائی سے روکا، لیکن قوم نے ان کی باتیں مذاق میں اڑا دیں، یہاں تک کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے نکالنے کی دھمکی دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح میں لگے رہے، لیکن قوم اپنی سرکش اور گناہوں میں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی دعا قبول کی اور فرشتوں کو اس قوم پر عذاب کے لیے بھیجا۔ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی اور پھر بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ انہیں ان کے اہل خانہ کو بچا لیا جائے گا، مگر ان کی بیوی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے فکر مند ہوئے قوم انہیں نقصان نہ پہنچائے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور قوم ان تک نہیں پہنچ سکی۔ اللہ کے حکم سے فرشتے رات کے آخری حصے میں حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں سمیت بستی سے نکال کر لے گئے۔ حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور پھر بستی کو الٹا دیا۔ اس جگہ کو اللہ نے ایک بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو کئی مقامات پر ذکر کیا گیا تاکہ انسانیت کے لیے عبرت کی نشانی بن سکے۔ اللہ ہمیں انبیاء کے پیغام کو سمجھنے اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔